بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد وعن ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال المرء مع من احبہ متفق علیہ۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انسان اس شخص کے ساتھ ہوگا جس سے محبت کرتا ہے۔ اس روایت کے متعلق آگے کچھ مزید باتیں ہیں، پہلے ان روایتوں کو ہم پڑھ لیتے ہیں۔ یہ ہمارا جو عنوان چل رہا تھا اس کی حدیث نمبر 9 ہے۔ دوسری روایت ہے، آگے پہلے ان روایتوں کو ہم پڑھ لیتے ہیں۔ یہ چند روایتیں اسی موضوع پر ہیں جس سے اس کی تھوڑی سی مزید وضاحت مل جاتی ہے۔ وفی روایت قال قیل للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک حدیث میں ہے کہ کسی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم، کوئی شخص ہے جو لوگوں سے محبت کرتا ہے لیکن ان میں شامل نہیں ہوا، ولما يلحق بهم، اب تک ان میں شامل نہیں ہوا۔ نیک لوگوں سے محبت تو ہے لیکن ان کے جیسے اعمال نہیں کر سکتا، ان کی جیسی محنتیں، ان کے جیسے مجاہدے، ان کی جیسی عبادتیں نہیں کر سکتا، لیکن محبت کرتا ہے۔ تو اس شخص کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ قال المرء مع من احبہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان اسی کے ساتھ ہوگا جس سے محبت کرتا ہے۔ آگے بھی اسی موضوع کی روایت ہے۔ وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ ان اعرابی قال لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متى الساعة؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما اعددت لها؟ قال حب اللہ ورسولہ، قال انت مع من احببت، متفق علیہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک اعرابی تھے، دیہات کے کوئی آدمی تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، قیامت کب آئے گی؟ قیامت کب آئے گی؟ یہ سوال غیر مسلم جب کرتے تھے تو انکار کرنے کے لیے، کب آئے گی یعنی مطلب ہے کہ نہیں آنے والی، آپ ٹائم تو بتا نہیں سکتے، آپ وقت بتا نہیں سکتے، اس کا مطلب آپ کو معلوم نہیں ہے۔ لیکن کوئی صحابی، کوئی اعرابی، کوئی ایمان والا شخص جب یہ سوال کرتا تھا تو ان کا مقصد ظاہر ہے کہ وہ نہیں ہوگا کہ انکار کرنا ہے، اس لیے کہ ماننا تو وہ تو ایمان کا اصل جز ہے اور رکن ہے، اس کے بغیر ایمان کامل ہو نہیں سکتا۔ ایمان انسان مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک قیامت پر ایمان نہ رہو۔ تو بہرحال انہوں نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، قیامت کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ مجھے اس کا علم نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہی اس کو جانتے ہیں۔ ایک باہر سے آیا ہوا ایک اعرابی اور دیہاتی اسے شاید یہ جواب دیتے تو اس کے ذہن میں یہ آتا کہ پیغمبر ہیں تو اللہ تعالیٰ سے معلوم کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بتا سکتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسرا انداز اختیار فرمایا۔ ابھی ان کو یہ سمجھانا، پہلے مرحلے میں قدیم صحابی ہوتے تو بات کچھ اور ہوتی، پہلے مرحلے میں یہ سمجھانا کہ یہ ان علوم میں سے جو اللہ نے اپنی حد تک محدود رکھے ہیں، کسی کو نہیں بتایا، کوئی جانتا نہیں، تو پتہ نہیں ان کو یہ بات سمجھ میں آتی یا نہ آتی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے انداز سے جواب دیا، فرمایا کہ دیکھو قیامت کب آئے گی تو وہ معلوم کرے نا جو تیار بیٹھا ہو اس کے لیے۔ انسان تیار ہو کسی چیز کے لیے، اچھا کب ہوگا۔ ایک شخص ہے، اس کو کسی جگہ جانا ہے، اچھا گاڑی کب آئے گی؟ تیار ہو، پہلے تیار ہو جاؤ پھر پوچھنا گاڑی کب آئے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں، ارشاد فرمایا کہ ما اعددت لها، تیار قیامت کا پوچھ رہے ہو، وقت پوچھ رہے ہو، تیاری کیا کی ہے؟ کوئی تیاری بھی کی ہے؟ کیا تیاری ہے؟ قال، انہوں نے بڑا اچھا جواب دیا، انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، تیاری کیا؟ حب اللہ و رسولہ، اللہ کی، اللہ کے رسول کی محبت، یہ ہے بس میرے پاس، اور کیا ہے؟
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو پھر پریشان ہونے کی بات نہیں، انت مع من احببت، جس سے محبت کرو گے اسی کے ساتھ ہوگے۔ وفی روایت لہما، اسی طرح بخاری مسلم کی روایت ہے کہ ان صحابی نے، ان اعرابی نے، دیہات کے جو آدمی تھے، انہوں نے جواب دیا کہ ما اعددت لها من كثير صوم ولا صلاة ولا صدقة ولكني احب الله ورسوله، کہ ان آنے والے شخص نے، سائل نے یہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں نے اس کی تیاری کے لیے بہت سے روزے، نمازیں، صدقات وغیرہ تو جمع نہیں کیے، ہاں اتنا ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس سے محبت کرتے ہو اسی کے ساتھ ہو گئے۔ آگے والی روایت بھی اسی معنی کی ہے۔ وعن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال جاء رجل الى رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ کیف تقول في رجل احب قوما ولما يلحق بهم، ایک صحابی حاضر خدمت ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ، آپ کیا فرماتے ہیں اس شخص کے بارے میں جو کسی سے، کچھ لوگوں سے محبت کرتا ہے لیکن ولم یلحق بہم، ان کے ساتھ شامل نہیں ہوا، عمل میں ان سے پیچھے ہے، چاہتا ہے، محبت کرتا ہے لیکن وہ لوگ تو بہت اونچے ہیں، بہت نیک لوگ ہیں، ان میں شامل نہیں ہو سکتا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المرء مع من احبہ۔ یہ وہ روایتیں ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین خود فرماتے ہیں کہ ہم صحابہ کو اس روایت کے سننے پر جتنی خوشی ہوئی، دوسری باتوں پر اتنی خوشی نہیں ہوئی تھی، اس لیے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو تعلق، جو محبت، جس درجے کی تھی محبت، ظاہر ہے کہ وہ تو انہی کا حصہ تھا۔ یہاں یہ بات ذہن میں رہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت ہمارے لیے ایک بنیاد ہے، لیکن ایک ہوتا ہے محبت کا دعویٰ، ایک ہوتا ہے محبت میں پکا اور سچا ہونا۔ ظاہر دونوں میں فرق ہے اور بہت بڑا فرق ہے۔ تعصی الالہ وانت تظہر حبہ هذا لعمری فی الفعال بدیع لو کان حبک صادقا لاطعتہ ان المحب لمن يحب مطیع۔ کسی شاعر نے کہا ہے اللہ کی محبت کا دعویٰ کرتے ہو، اللہ کی محبت ظاہر کرتے ہو اور اس کی نافرمانی کہتے ہو، نافرمانی بھی کرتے ہو۔ قسم کھا کر کہتا ہوں یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ لو کان حبک صادقا، اگر تیری محبت سچی ہوتی تو اللہ کی اطاعت بھی تو کرتے، اس لیے کہ اصول یہ کہ جو جس سے محبت کرتا ہے، ایک شخص جس سے محبت کرتا ہے تو اس کی اطاعت بھی کرتا ہے۔ محبت کی خاصیت کیا ہے کہ انسان کو جب کسی سے محبت ہوتی ہے تو محبت کی خاصیت یہ ہے کہ انسان کے اندر اس کے اثرات، محبوب کے اثرات انسان کے اندر آنا شروع ہو جاتے ہیں، جذب کرنا شروع کر دیتا ہے، یہ ہے محبت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے معنی کیا ہوں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت صرف زبانی نہیں، صرف دل میں دبی ہوئی نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے ہیں تو محبت سے لیتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہوتا ہے تو اچھا لگتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیسا تھا، آپ کا چلنا کیسا تھا، آپ کا بولنا کیسا تھا، آپ کے اخلاق کیسے تھے، آپ کے اعمال کیسے تھے، وہ چیزیں انسان معلوم کرتا ہے اور اپنی کوشش کی حد تک ان کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کرتا ہے۔ ان المحب لمن يحب مطیع، اس کو کہیں گے کہ یہ محبت ہے، یہ محبت ہے۔ اور صحابہ کا معاملہ صرف عمل کی حد تک نہیں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ زندگی ہے اس طرح ہم اختیار کریں، بلکہ جان تک پیش کرنا، اپنی جان کی قربانی کیا پیش کر دینا، اپنی ہر چیز قربان کر دینا، مال و جان سب کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فدا کر دینا، وہ تو ان کے لیے عام سی بات تھی۔ تو جن کی محبت سچی ہو ان کے لیے واقعی یہ فضیلت ہے، المرء مع من احبہ، کہ انسان اس کے ساتھ ہوگا جس سے محبت کرتا ہے۔ یہ تو ایک حدیث کا ایک مفہوم ہو گیا، محبت میں انسان سچا ہو تو اس کی تاثیر کیا ہوتی ہے، اس کا تقاضا کیا ہوتا ہے؟ تقاضا ہے ان کے طریقوں پر عمل کرنا، جس سے محبت ہے ان کے طریقوں پر عمل کرنا، کم از کم کوشش کی حد تک انسان کوشش تو کرے۔
اور جب یہ کرتا رہے گا اور محبت بڑھتی رہے گی تو اس کے نتیجے میں ہوگا کیا کہ ان کے جن سے محبت ہے ان کے اثرات انسان کے اندر منتقل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ یہ خاصیت ہے۔ انسان دیکھے گا اچھا وہ اس طرح بولتے ہیں، اچھا غصے کا موقع آتا ہے تو وہ اس انداز سے معاملے کو ٹھنڈے طریقے سے نمٹا دیتے ہیں، اچھا جب ایسا موقع آتا ہے تو وہ اس طرح کرتے ہیں۔ ان میں جلد بازی ہے یا نہیں ہے، ان کا طریقہ کیا ہے ایسے موقع پر، یہ چیزیں انسان نوٹ کرتا ہے اور انسان کے اندر وہ چیزیں آتی رہتی ہیں، جذب کرتا رہتا ہے۔ یہ ہے محبت۔ اور صحابہ نے وہ چیزیں لی تھیں، اور جس میں جتنی محبت تھی جس درجے کی اور جس نے اس کے تقاضے پر عمل کیا، اس کے لحاظ سے اس نے بلند مراتب اور ترقیات پائیں اور بلند مراتب حاصل کیے۔ اور یہی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے تمام مسلمانوں سے چاہا ہے کہ اللہ سے، اللہ کے رسول سے اور نیک بندوں سے، انعمت علیہم سے، اللہ کے نیک بندوں سے محبت یہ ایک لازمی حصہ ہے۔ اس کے بغیر انسان دین میں پختگی حاصل نہیں کر سکتا۔ جیسی محبت اس کے لحاظ سے وہ ترقی کرے گا۔ یہ تو ایک عام سی بات ہو گئی، جو احادیث کا جو مفہوم ہے، جو ظاہری مفہوم ہے، اس کے لحاظ سے بات مکمل ہو گئی۔ باقی محبت کے عنوان پہ تفصیل میں جانا مقصد نہیں ہے، تو عنوان چل رہا ہے ہمارا، عنوان تو یہ چل رہا ہے کہ دیکھو نیک لوگوں کے ساتھ تعلق ہو، محبت ہو، اور ان سے انسان یعنی ان کی عزت، ان کا احترام، ان کے طریقوں کو انسان اپنی زندگی میں لائے۔ یہ باتیں ہیں جو یہاں سکھائی جا رہی ہیں۔ اس میں ایک اور چیز ہے جو نکتہ ہے، بعض علماء نے لکھا ہے کہ دیکھو ہم اس حدیث کا مفہوم کیا سمجھے کہ المرء مع من احبہ، کہ انسان قیامت کے دن اس کے ساتھ ہوگا جس سے محبت کرتا ہے۔ بات ٹھیک ہے، لیکن قیامت کا معاملہ تو یہ ہے نا کہ مرنے کے بعد جو معاملہ پیش آئے گا، مرنے کے بعد معاملہ پیش آئے گا، لیکن اس سے پہلے اگر دیکھا جائے تو محبت کا تقاضا کیا ہے کہ المرء مع من احبہ۔ ایک نکتے کی بات بتا رہا ہوں کہ انسان اس کے ساتھ رہتا ہے جس سے محبت کرتا ہے۔ وہ کیسے؟ ظاہر میں نہیں تو دل میں تو کم از کم اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ اب ہم اٹھ رہے ہیں، اچھا یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا۔ ہم کھا رہے ہیں تو کھانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا۔ کھانے سے فارغ ہو رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا۔ ہر موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو خیال رکھیں گے، گویا ہر وقت ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، دل کے لحاظ سے، تذکرے کے لحاظ سے، عمل کے لحاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں۔ جب ایسا ہوگا تو یہ محبت میں سچائی کی ایک علامت ہے کہ دیکھو یہ محبت میں سچا ہے کہ ہر وقت اس کے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے طریقے بیٹھے ہوئے ہیں۔ جب دنیا میں یہ حال ہوگا تو آخرت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کو، اور انبیاء کے ساتھ، صلحاء کے ساتھ اس کو کر دیا جائے گا۔ اپنا امتحان انسان خود لے سکتا ہے۔ محبت کتنی ہے یہ دیکھو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دھیان کتنا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کا دھیان کتنا ہے، اور اس کے تقاضوں پر عمل کتنا ہے۔ آگے چلتے ہیں، حدیث نمبر 12۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الناس معادن كمعادن الذهب والفضة خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا والأرواح جنود مجندة فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف رواہ مسلم۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الناس معادن، لوگ کانیں ہیں، جیسے سونے چاندی کی کانیں ہوا کرتی ہیں۔ معدن کیا چیز ہے؟ اللہ تعالیٰ نے زمین کے کسی حصے میں کوئی چیز پیدائشی طور پر کوئی قیمتی چیز رکھی ہے۔ کسی جگہ زمین کے اندر سونا ہے، کسی جگہ زمین کے اندر چاندی ہے، کسی جگہ کوئی اور چیز ہے، کہیں پر سے گیس نکلتی ہے، کہیں کچھ اور نکلتا ہے، مختلف چیزیں زمین سے نکلتی ہیں، کہیں ٹار نکلتا ہے، تارکول ہے، مختلف چیزیں زمین کے مختلف حصوں میں ہیں، اور اس کے لحاظ سے زمین کی قیمتیں ہوتی ہیں۔ عام زمین ہے وہ بھی قیمتی ہے،
ہم تو عام زمین خریدتے ہیں مکان بنانے کے لیے، باغات لگانے کے لیے، کھیتی اگانے کے لیے، یہ عام زمین ہے۔ لیکن اگر اس زمین کے اندر کچھ اور بھی قیمتی چیزیں ہوں، سونا ہو یا چاندی ہو، سونا ہے تو بہت قیمتی، چاندی ہے تو اس کی قیمت کم ہو جائے گی، لیکن بہرحال قیمتی ہے، عام مٹی سے تو کئی گنا زیادہ ظاہر ہے، عام مٹی کے مقابلے میں تو اس کی قیمت بہت بڑھ کر ہے۔ تو زمین کے اندر جس طرح اوپر مٹی ہوتی ہے، اندر اس کے اندر قیمتی چیزیں اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی ہیں، اسی طرح ہر انسان کے اندر ظاہر کے اعتبار سے تو وہی کھال ہے، وہی جسم ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے صلاحیتیں پیدا فرمائی ہیں۔ کسی کی صلاحیت بہت قوی ہے سونے کی طرح، کسی کی صلاحیت کم درجے کی ہے، لیکن وہ بھی کم درجہ کیسا کہ مٹی نہیں بلکہ چاندی کی قیمت۔ کسی کے اندر انتہائی بڑی صلاحیتیں اللہ نے رکھی ہیں جو سونے کی طرح ہے، اور کسی میں اس سے کم درجے کی صلاحیتیں چاندی کی طرح ہے، کمعادن الذهب والفضہ۔ ہر انسان میں اللہ تعالیٰ نے کچھ کمال رکھا ہے، کوئی خوبی رکھی ہے، کوئی صلاحیت رکھی ہے، کسی میں کم کسی میں زیادہ۔ اچھا سوال یہ ہے کہ پھر ان صلاحیتوں کا فائدہ کیا؟ بس اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال سے سمجھا دیا کہ لوگوں کی مثال ایسی ہے جیسے کانیں ہوتی ہیں سونے چاندی کی۔ اب اس سے ہم خود ہی سمجھ سکتے ہیں کہ زمین کے اندر سونا یا چاندی اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے، اگر انسان اس کو اسی طرح رہنے دے تو کوئی فائدہ ہے؟ کام میں نہیں آئے گی وہ چیز۔ انسان نے زمین خریدی، خوش ہے کہ اندر سونا ہے، لیکن اس کے کام میں کچھ نہیں آیا، اس نے نفع نہیں اٹھایا۔ اسی طرح انسان کو پتہ ہے کہ میرے اندر صلاحیت ہے، اللہ تعالیٰ نے صلاحیت رکھی ہے، چاہے سونے کی یا چاندی کی، جو بھی صلاحیت رکھی ہے، صلاحیت ہے، لیکن پتہ ہونے سے نفع نہیں ہو رہا۔ نفع کب ہوگا؟ اسی طرح جیسے زمین کا معاملہ ہے، انسان اس پر محنت کرے گا، پہلے تو اس کو کھودنا پڑے گا، کھود کر اندر پہنچیں گے، وہاں سے سونا نکلے گا، جب سونا نکلے گا تو اس پر پھر نکل جانا کافی نہیں ہے، اب اس پر مزید محنت کی ضرورت ہے۔ اس کو آگ میں گرم کیا جائے گا، اس کو صاف کیا جائے گا، سونا خالص الگ ہوگا، مٹی وغیرہ اس کے پتھر وغیرہ اس سے الگ ہوں گے۔ یہ تمام چیزوں کے بعد اب اس کی قیمت سامنے آئے گی۔ کچھ محنت، کچھ مجاہدہ ہوگا، تب اس کے بعد اس کی اصل قیمت لگے گی۔ اسی طرح انسان اپنے اوپر محنت کرے گا، مشقت اٹھائے گا، تو اس کی قیمت سامنے آئے گی۔ لوگوں میں اللہ نے صلاحیتیں رکھی ہیں، تو یہی ہے کہ دیکھو لوگوں کی صلاحیتیں جو ہیں اللہ تعالیٰ نے مختلف رکھی ہیں، جس میں زیادہ صلاحیت ہے ان سے انسان فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ الارواح الناس معادن کمعادن الذهب والفضہ، لوگ ایسے ہیں جیسے سونے چاندی کی کانیں ہوا کرتی ہیں۔ اللہ نے انسانوں کے اندر بھی بڑے مختلف کمالات رکھے ہیں۔ یہی تو وجہ ہے کہ کوئی ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بنتا ہے، کوئی عمر فاروق بنتا ہے، اور کوئی کچھ اور بنتا ہے۔ کسی میں کوئی صلاحیت، کسی میں کوئی صلاحیت، ہر ایک کی صلاحیت مختلف۔ خیارہم فی الجاہلیت خیارہم فی الاسلام، جاہلیت میں جو پسندیدہ اور عمدہ اور اچھے ہیں، اسلام لانے سے پہلے جو لوگ بہتر اور اچھے سمجھے جاتے ہیں، وہ اسلام میں بھی اچھے اور بہتر سمجھے جائیں گے۔ کیوں؟ جاہلیت میں اچھے کیوں سمجھے جاتے تھے؟ ان میں کوئی صلاحیت تھی نا، ایمان نہیں تھا، اسلام نہیں تھا، لیکن کوئی صلاحیت تو تھی۔ کسی صلاحیت، ایک تو ہوتا ہے نا کہ آج کل صرف مال کی وجہ سے کسی کو بڑا بنا دیا، وہ بات نہیں ہے۔ کسی میں کوئی صلاحیت ہے، کسی میں کوئی صلاحیت ہے۔ ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ جاہلیت میں بھی معزز سمجھے جاتے تھے، ان کی صلاحیتیں تھیں۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ اسلام سے پہلے بھی معزز سمجھے جاتے تھے، ان کے اندر صلاحیتیں تھیں۔ تو بعض لوگ ہوتے ہیں جن میں بڑی عجیب صلاحیتیں ہوتی ہیں، تو جس طرح جاہلیت میں وہ اچھے سمجھے جاتے تھے، اسلام لانے کے بعد یہ نہیں کہ تمہاری کوئی حیثیت نہیں، اسلام میں بھی ان کو مقام ملے گا، اسلام میں بھی ان صلاحیتوں کو دیکھا جائے گا، لیکن شرط کیا ہے؟ شرط کیا ہے؟ خیارہم فی الجاہلیت خیارہم فی الاسلام اذا فقہوا، جب وہ دین کی سمجھ بھی حاصل کریں۔ صرف ویسے ہی نہیں، ایک شخص ہے جو دنیاوی تعلیم، دنیاوی صلاحیتوں کے لحاظ سے بڑا اچھا ہے، اب اسلام میں داخل ہوتا ہے تو ویسے ہی داخل ہوتے ہی وہ اعلیٰ درجہ حاصل نہیں کر لے گا،
اور خیار میں شامل نہیں ہو جائے گا، ہاں دین کے احکام سیکھتا ہے، اب وہ جو صلاحیتیں تھیں اب وہ دین میں بھی استعمال ہونے لگیں، ہاں اب اس کو کہا جائے گا کہ جس طرح جاہلیت میں خیار میں داخل تھا، اسلام لانے کے بعد بھی وہ اچھے لوگوں میں، پسندیدہ لوگوں میں، خیار لوگوں میں شامل ہو جائے گا۔ اور ایسے لوگوں سے انسان کو فائدہ اٹھانا چاہیے، یہ عنوان چل رہا ہے۔ شرط کیا ہے؟ اذا فقہوا، یہ شرط ہے، ویسے ہی نہیں ہوگا۔ آگے فرمایا والارواح، جیسے عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ بڑی صلاحیتوں کے مالک تھے، اسلام لانے کے بعد انہوں نے دین اسلام میں محنت کی تو اسلام میں بھی ان کی قدر کی گئی۔ کعب الاحبار رحمۃ اللہ علیہ بڑی صلاحیتوں کے مالک تھے، اسلام لائے، اسلام لانے کے بعد عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں اسلام میں داخل ہوئے، اسلام لانے کے بعد ان کی صلاحیتیں، اب وہ تورات انجیل وغیرہ کا بھی علم رکھتے تھے، اب قرآن کا بھی علم ان کو حاصل ہو گیا، اسلام میں بھی ان کو اچھی نگاہوں سے دیکھا گیا اور ان کا اعزاز ملا۔ خیارہم فی الجاہلیہ خیارہم فی الاسلام۔ کوئی قبیلہ آتا اور وہ اسلام میں داخل ہوتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم معلوم کرتے اچھا ان کے سردار کون ہے؟ فلانا ہے، ہاں ٹھیک ہے تم ہی سردار رہو، تمہارے اندر یہ صلاحیت ہے۔ ایسا ہی ہوتا تھا۔ خیارہم فی الجاہلیہ خیارہم فی الاسلام۔ شرط کیا ہے کہ دین کی سمجھ حاصل کرنی پڑے گی، دین کا علم حاصل کرنا ہوگا، دین سے تعلق قائم ہو، دین کا علم حاصل ہو، ہاں پھر ٹھیک ہے، ورنہ ویسے ہی نہیں، بغیر علم کا نہیں۔ آگے فرمایا والارواح جنود مجندۃ، انسان دنیا میں آتا ہے، یہ تو انسان کے جسم کے اندر اس کی روح ڈالی جاتی ہے۔ دنیا میں ہم جو ابھی موجود ہیں، یہ دنیا میں ہم جو آئے ہیں، یہاں آنے سے پہلے ہم کسی اور عالم میں تھے جسے عالم ارواح کہا جاتا ہے۔ روح ہماری وہاں سے یہاں کے جسم میں منتقل ہوئی، ہماری روح وہاں سے یہاں کے جسم میں منتقل ہوئی، تو دنیا میں انسان جو آیا ہے وہ تو عارضی طور پر آیا کچھ عرصہ رہے گا، 100 سال یا اس سے کم رہے گا، کوئی 50 کوئی 25 کوئی زیادہ کم زیادہ رہے گا اور یہاں سے چلا جائے گا۔ لیکن اس سے پہلے کہاں تھے؟ عالم ارواح میں۔ تو دنیا میں آنے سے پہلے انسان عالم ارواح میں تھا، اور وہ اللہ تعالیٰ نے ارواح تو بہت پہلے پیدا کر دی ہیں، بہت پہلے پیدا کر دی ہیں۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو ارواح ہیں جنود مجندۃ، یہ مجتمع لشکر ہیں، لشکروں کی شکل میں ہیں، فوجیں ہیں، اور وہاں پر ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے ان کو رکھا ہوا ہے۔ فما تعارف منها ائتلف، وہاں پر جن ارواح کی آپس میں پہچان ہو جاتی ہے، وہاں جن کا آپس میں تعلق ہو جاتا ہے، دنیا میں آنے کے بعد ان میں جوڑ ہوتا ہے۔ ائتلف، دنیا میں آنے کے بعد ان میں آپس میں جوڑ ہوتا ہے۔ وما تناکر، جہاں جن ارواح کا وہاں پر آپس میں جوڑ نہیں ہوا، اختلافات، دنیا میں بھی ان کا آپس میں جوڑ نہیں ہوتا۔ یہ عجیب بات ہے، اللہ نے ہر ایک میں ایک مناسبت رکھی ہوتی ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم کہیں جاتے ہیں، کسی سے ملاقات ہوتی ہے، ایسا لگتا نہیں کہیں دیکھا ہے، ان سے کہیں ملے ہیں، ان سے بات چیت ہوتی ہے تو بڑی انسیت معلوم ہوتی ہے، وہ بھی کہتے ہیں آپ سے ایسا لگ رہا ہے کہیں ملے ہیں، ایسا نہیں لگ رہا کہ پہلی ملاقات ہے۔ لیکن وہ کون سے ملک میں تھے، ہم کون سے ملک میں تھے، ہماری ملاقات تو کہیں ہوئی بھی نہیں ہوگی، کہاں سے جان پہچان، پتہ چلتا ہے کہ اچھا شاید عالم ارواح میں ملے ہوں گے، تو وہاں کی مناسبت کی وجہ سے یہاں ایسا لگتا ہے کہ اچھا ہم تو پرانے تعلقات ہیں۔ اور بعضوں میں ایسا ہوتا ہے کہ ملاقاتیں بھی ہوتی ہیں، ملنا بھی ہوتا ہے، بیٹھنا بھی ہوتا ہے، لیکن بس ان سے انسیت ہی نہیں ہوتی، مزاج کا جوڑ نہیں بیٹھتا، آپس میں ایسا لگتا ہے بس یعنی ہمارا ان سے جوڑ نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب بظاہر ایسا ہوگا کہ وہاں پر عالم ارواح میں ہمارا جوڑ نہیں ہو سکا، اب یہاں بھی جوڑ نہیں ہوتا۔ اسباب اور بھی ہو سکتے ہیں جوڑ نہ ہونے کی، لیکن ایک بڑی وجہ جوڑ نہ ہونے کی یہ بھی ہوتی ہے جو اس صحیح حدیث میں ہے کہ وہاں پر جن کا آپس میں تعارف ہو گیا اور پہچان ہو گئی تو ٹھیک ہے، دنیا میں بھی ان میں آپس میں جو جان پہچان اور تعلق اور انسیت رہتی ہے، وہاں پر نہیں ہوا تو یہاں پر جوڑ نہیں ہوتا۔ کتنے ہیں جو ایک علاقے میں رہتے ہیں، ایک مسجد میں نماز پڑھتے ہیں، ملاقاتیں ہوتی ہیں، لیکن جوڑ نہیں ہے، جوڑ نہیں ہوتا، وہی مزاج کا
معاملہ مختلف ہوتا ہے، بعضوں کے معاملات اور طبیعت مختلف ہوتی ہے، یا یہ کہہ لو کہ وہاں پر آپس میں جوڑ نہیں ہوا تھا تو بس یہاں جوڑ نہیں ہوتا، بس یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے۔ وما تناکر اختلاف۔ آگے چلتے ہیں۔ روى البخاری قوله والارواح الى آخرہ من روایت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آگے حدیث نمبر 13 ہے۔ کوشش کرتے ہیں کہ آج ہم یہ پورا کر لیں، اگرچہ طویل ہے لیکن واقعہ یہ ہے، صرف واقعہ ہے تو پڑھ لیتے ہیں تاکہ یہ ہمارا عنوان پورا ہو جائے۔ وعن اسیر بن عمرو ويقال ابن جابر وهو بضم الحمزة وفتح السين المهملة اسیر۔ وعن اسیر بن عمرو، اور بعضوں نے فرمایا اسیر بن جابر۔ یہ اسیر ابن عمر رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں، یا اسیر بن جابر ہیں رحمہ اللہ تعالی جو فرماتے ہیں، قال كان عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ اذا اتى علیہ امداد اہل الیمن سألهم افیکم اویس بن عامر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا حال یہ تھا کہ جب ان کے پاس، اب ہم ساتھ ساتھ سمجھتے جاتے ہیں اور پڑھتے جاتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال یہ تھا کہ جب ان کے پاس اہل یمن کے امداد، کس کو کہتے ہیں؟ مدد امداد، فوج کی مدد کرنے کے لیے آنے والی جماعتیں، وہ جماعتیں جو مختلف علاقوں سے، اسلامی سلطنت کے مختلف علاقوں سے آیا کرتی تھیں، اور کہاں؟ مدینہ منورہ میں حاضر ہوتی تھیں کہ جنگ میں جہاں فوجیں گئی بھی ہیں آپ کی مسلمان فوجیں، ان میں جہاں مدد کی ضرورت ہو وہاں ہمیں بھی شامل کر دیجیے۔ تو اہل یمن سے جب لوگ آتے تھے امداد کرنے کے لیے، فوج میں شامل ہونے کے لیے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے پوچھتے تھے، کیا پوچھتے تھے؟ افیکم اویس بن عامر، کیا تم میں کوئی شخص ہیں جن کو اویس بن عامر کہا جاتا ہے؟ وہی اویس قرنی جن کو ہم کہتے ہیں، کیا تم میں کوئی شخص ہے جن کو اویس بن عامر کہا جاتا ہے؟ حتی اتی علی اویس رضی اللہ عنہ، یہاں تک کہ ایک مرتبہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود اویس رضی اللہ عنہ سے ملاقات کر لی، کچھ علامات سے پہچان لیا ہوگا، ان سے ملاقات کی اور ان سے پوچھا، فقال له انت اویس بن عامر، آپ اویس بن عامر ہیں؟ قال نعم، پہلی ملاقات ہے لیکن شکل سے ایسا لگ رہا ہاں یمن سے آئے ہوئے لوگ ہیں، حالات کے لحاظ سے معلوم ہوتا ہے شاید یہی ہیں، تو پوچھا۔ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو عمر رضی اللہ عنہ تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو جو نگاہیں دی تھیں، تو ان سے پوچھا، آپ اویس بن عامر ہیں؟ قال نعم، انہوں نے کہا جی ہاں۔ قال من مراد ثم من قرن، آپ کا تعلق قبیلہ مراد سے ہے اور اس کی شاخ قرن سے آپ کا تعلق ہے؟ مراد بڑا قبیلہ اور اس سے نکلنے والی ایک شاخ جو ہے وہ قرن ہے، جیسے ہم کہتے ہیں قریش اور ان میں بنو ہاشم۔ تو انہوں نے کہا ہاں جی ہاں ایسے ہی ہے۔ قال نعم، قال فکان بک برص فبرأت منہ الا موضع درہم۔ عمر رضی اللہ عنہ نے ایک اور سوال پوچھا کہ اچھا تو آپ کو برس کی بیماری تھی اور آپ کی وہ بیماری ٹھیک ہو گئی، ایک درہم جتنی جگہ، چھوٹا سا ایک درہم جتنی جگہ اتنی باقی رہ گئی ہے اور باقی بیماری ٹھیک ہو گئی، ایسا ہی ہے؟ قال نعم، میں بھی سوچ میں پڑ گیا کہ اچھا ان کو میری اتنی تفصیلات کہاں سے معلوم؟ قال نعم، جی ہاں۔ قال لک والدۃ، اچھا آپ کی والدہ بھی ہے نا؟ قال نعم، ہاں ہیں۔ اچھا اب بات پکی ہو گئی۔ اب عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول یأتی علیکم اویس بن عامر مع امداد اہل الیمن من مراد ثم من قرن كان به برص فبرأ منه الا موضع درهم له والدة هو بها بر لو اقسم على الله لأبره۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے سنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات فرمائی تھی کہ تمہارے پاس ایک شخص آئے گا، اویس ابن عامر، وہ اہل یمن کے جو فوج میں امداد کرنے والے لوگ آتے ہیں ان کے ساتھ آئے گا، جس کا تعلق قبیلہ مراد سے ہوگا اور اس کی شاخ خاندان قرن سے تعلق ہوگا۔ اس کو برس کی بیماری ہوگی اور اللہ تعالیٰ اس بیماری سے اس کو شفا دے دیں گے، ایک درہم جتنی جگہ پہ وہ برس کی بیماری اور سفید داغ کی بیماری باقی رہ جائے گی، اور اس کی والدہ ہوں گی، وہ ان والدہ کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرنے والے اور والدہ کے انتہائی فرما بردار ہوں گے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھے اور ہوں گے بھی۔ لو اقسم علی اللہ لابرہ، ان کا مقام اللہ کے یہاں یہ ہے کہ اگر اللہ کے بارے میں کسی چیز کی قسم کھا لیں کہ قسم ہے کہ ایسا ہوگا، اللہ تعالیٰ ضرور ان کی قسم پوری کر دیں گے۔ فإن استطعت، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں فإن استطعت ان یستغفر لک فافعل، اے عمر اگر تم سے ہو سکے کہ وہ تمہارے لیے مغفرت کی دعا کر لیں تو ان سے کرا لینا، چونکہ وہ مستجاب الدعوات ہوں گے، تو اگر وہ تمہارے لیے دعا کریں، ایسی کوئی صورت ہو کہ ملاقات ہو جائے اور تم ان سے کہہ سکو، تو ان سے مغفرت کی دعا کروا لینا۔ فاستغفر لی، یہ حدیث سنا کر عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان سے اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ سے عمر رضی اللہ عنہ، تو عمر رضی اللہ عنہ صحابہ میں بالاتفاق سب سے اونچا مقام ابوبکر رضی اللہ عنہ کا، یعنی انبیاء کے بعد سب سے اونچا مقام ابوبکر رضی اللہ عنہ کا، اور ان کے بعد عمر رضی اللہ عنہ کا۔ اب وہ دعا کا کہہ رہے ہیں کس سے؟ دوسرے صحابی سے نہیں، ایک تابعی سے، لیکن یہ وہ تابعی ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق رکھتے تھے، محبت رکھتے تھے، شریعت کے حکم کی وجہ سے صحابیت کا شرف حاصل نہیں کر سکے۔ وہ کیا تھا کہ ماں کی اطاعت، ماں کی فرما برداری۔ یہ بڑی عجیب چیز ہے، یہ بڑی عجیب چیز ہے، اور یہ پہلے بھی تذکرہ آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ فرماتے ہیں تو یہ فرماتے ہیں وَبَرًّا بِوَالِدَتِي، یہ نہیں کہ میں لمبی تہجدیں پڑھنے والا اور روزے رکھنے والا، بہت زیادہ ذکر و اذکار کرنے والا، بَرًّا بِوَالِدَتِي۔ دوسری چیزیں بھی تھیں ظاہر ہے، لیکن یہ ایک بڑی خصوصیت اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی، بَرًّا بِوَالِدَتِی۔ یحییٰ علیہ السلام اتنے اونچے پیغمبر، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ تعریف کیا فرماتے ہیں؟ وَبَرًّا بِوَالِدَیہِ۔ یہ بڑی اونچی چیز ہے۔ اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ کو اتنا اونچا مقام ملا، کیا خصوصیت؟ بَرًّا بِوَالِدَتِی، وَبَرًّا بِوَالِدَتِهِ، والدہ کے ساتھ حسن سلوک کرنے والے، یہ بہت اونچا مقام ہے، چونکہ یہ چیز ایسی ہے کہ جس پر لوگوں سے تعریفیں سننے میں نہیں آتی۔ انسان درس دے دیتا ہے، بیان کر لیتا ہے، اور بڑے بڑے کام کر لیتا ہے، دل بھی خوش ہوتا ہے، لوگ بھی تعریفیں کرتے ہیں، اخلاص کی کمی تو آ جاتی ہے۔ اور ماں کی خدمت، والدین کی خدمت کون تعریف کرے گا؟ ٹھیک ہے وہ تو خدمت کر لیتا ہے، ان کا ساتھ ہوتا ہے، ٹھیک ہے لوگ اچھا بھی سمجھ لیتے ہیں، لیکن کوئی بڑی قابل تعریف چیز نہیں سمجھی جاتی۔ بہرحال ان کو وہ مقام ملا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے، ایمان لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے حالات کا علم ہوا، لیکن ماں کی خدمت کی وجہ سے، ان کی اطاعت اور فرمانبرداری کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے سے پیچھے رہے۔ اسی طرح تعجب ہوتا ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں جب آتا ہے کہ جنہوں نے اپنا سب کچھ پیش کر دیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھنے کے لیے، سب کچھ پیش کر دیا تھا، کچھ بھی نہیں تھا ان کا، کچھ بھی نہیں تھا، ذریعہ معاش کو اختیار نہیں فرمایا، لیکن حجۃ الوداع کا موقع آتا ہے تو کوئی روایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی نہیں ملتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ شراح نے لکھا ہے کہ ان کی والدہ کو اس وقت ضرورت تھی، ان کی وہ حج میں جا نہیں سکتی تھیں، اور ان کی ضرورت تھی ان کی والدہ کو، تو والدہ کے ساتھ رہنے کی وجہ سے وہ پیچھے رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہ دے سکے۔ ہر وقت ساتھ رہنے والے، ہر وقت ساتھ رہنے والے، لیکن یہ اہم موقع ہے اس میں ساتھ نہیں دے سکے۔ ہم لوگ ہوتے تو کیا بڑی محرومی ہے، محرومی نہیں ہے، اصل دین اتباع کا نام ہے، اصل دین اتباع کا نام ہے۔ اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ کو جو اونچا مقام ملا وہ اتباع شرع کی وجہ سے ملا ہے۔ بہرحال تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے یہ فرمایا فاستغفر لی، آپ میرے لیے مغفرت کی دعا کر دیجئے۔ فقال له عمر، اس کے بعد فاستغفر له، تو انہوں نے مغفرت کی دعا کر دی، یہ تو ہو گیا۔ اس کے بعد عمر رضی اللہ عنہ ان سے پوچھتے ہیں این ترید، کہاں کا ارادہ ہے؟ اب یہاں سے آپ کہاں جائیں گے؟ قال الکوفہ، تھا کوفہ جانے کا ارادہ ہے، آئے تو تھے یمن سے، لیکن اب میرا کوفہ جانے کا ارادہ ہے، وہاں رہنے کا ارادہ فی الحال۔ قال الا اکتب لک الی عاملها، کیا خیال ہے وہاں جو عامل ہیں، گورنر ہیں میری طرف سے، وہاں پر میں ان کے نام کاغذ لکھ دوں؟ کاغذ لکھنے سے کیا ہوگا کہ وہ تمہارا خیال رکھ لیں گے، ورنہ تو تمہیں کوئی جانتا نہیں۔ ایک تو ہوتا ہے کہ انسان خود درخواست کرے کہ آپ میرے لیے سفارش لکھ دیں یا
میرا کم از کم ان کے سامنے تذکرہ کر دے تو میرا خیال رکھ لیں گے۔ یہاں پر عمر رضی اللہ عنہ جیسی شخصیت جو عام ہر ایک کو پوچھتے نہیں تھے، وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے یہ فرما رہے ہیں کہ میں کوئی کاغذ چٹھی لکھ دوں، کاغذ لکھ دوں وہاں کے گورنر کو۔ قال اکون فی غبراء الناس احب الی، اونچے لوگ اونچے ہی ہوتے ہیں، فرمایا میں عام لوگوں میں شامل رہوں مجھے زیادہ پسند ہے۔ میں جاؤں گا، آپ کاغذ لکھیں گے، وہ مجھے اعزاز کے ساتھ اپنے پاس بلائیں گے، مجھے عزت دیں گے، لوگوں میں شہرت ہوگی، مجھے یہ سب نہیں چاہیے۔ میں عام لوگوں میں رہوں، یہ مجھے زیادہ پسند ہے، کوئی مجھے جانتا پہچانتا نہ ہو۔ فلما كان من العام المقبل حج رجل من اشرافهم، آئندہ جب سال ہوا تو وہاں کے یعنی کوفہ کے لوگوں میں کوئی معزز آدمی تھا، اشراف اہل کوفہ میں سے کوئی شخص تھا، وہ حج کے لیے آیا تو مدینہ منورہ بھی حاضر ہوا یا مکہ مکرمہ میں عمر رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہو گئی۔ فوافى عمر، ان کی ملاقات عمر رضی اللہ عنہ سے ہوئی۔ فسألہ عن اویس، عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے پوچھا اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہ وہاں کوفہ میں کوئی شخص ہے نا اویس نام کے، اویس ابن عامر۔ فقال ترکتہ رث البیت قلیل المتاع، تو انہوں نے کہا کہ ہاں میں جانتا ہوں، وہ بڑی عجیب معمولی حالت میں، معمولی مکان میں اور کم سامان کے ساتھ وہ رہتے ہیں، یعنی فقر و فاقہ، فقر کی حالت اور تنگی کی حالت میں بس گزارا کر رہے ہیں۔ قال، اب عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو بتایا کہ یہ کون شخصیت ہے۔ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول یأتی علیکم اویس بن عامر مع امداد اہل الیمن من مراد ثم من قرن كان به برص فبرأ منه إلا موضع درهم له والدة هو بها بر لو أقسم على الله لأبره فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل۔ یہ پوری بات عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو بتا دی کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا تھا، تمہارے پاس اویس ابن عامر نام کے ایک شخص آئیں گے، اہل یمن کے مدد کرنے والے لوگوں میں شامل ہو کر، جن کا تعلق قبیلہ مراد سے ہوگا اور اس کی شاخ قرن سے ہوگا۔ ان کو برس کی بیماری ہوگی اور اس سے وہ شفا پا لیں گے، ایک درہم جتنی جگہ باقی رہ جائے گی، ان کی والدہ ہوگی۔ ان کا مقام یہ ہے کہ اللہ کے بارے میں کسی چیز کی قسم کھا لیں تو اللہ ان کی قسم کو پوری کر دیں۔ اے عمر، اگر تم سے ہو سکے کہ ان کے لیے وہ تمہارے لیے مغفرت کی دعا کر دیں تو ان سے کروا لینا۔ یہ حدیث سنا دی۔ اب یہ کوفہ والا آدمی حج کرتا ہے، حج کر کے واپس جاتا ہے، وہاں گئے ان کو جا کر تلاش کیا اویس کہاں ہے۔ فاتا اویسن، اویس کے قرنی کے پاس پہنچے۔ فقال استغفر لی، ان کے پاس جا کر کہنے لگے آپ میرے لیے مغفرت کی دعا کر دیجئے۔ وہ بھی سوچ میں پڑ گئے، اتنے عرصے سے ساتھ رہتے ہیں، یہ مجھے جانتے ہیں، اب تک تو کبھی ایسی کوئی بات کی نہیں، اب آ کر وہ حج سے آئے ہیں اور مجھ سے کہہ رہے ہیں دعا کرو، کیا بات ہے، خیریت ہے؟ استغفر لی۔ قال انت احدث عہدا بسفر صالح، اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تم تو ابھی نیک اچھا سفر کر کے آئے ہو، تم میرے لیے دعا کر دو، آپ میرے لیے دعا کر دیجئے، آپ تو ابھی حج سے آئے ہیں اور حاجی کی تو دعا قبول ہوتی ہے، حدیث میں آتا ہے کہ حاجی کی مغفرت فرما، حاجی جس کے لیے مغفرت کرے اس کی تو مغفرت فرما، حدیث میں آتا ہے۔ تو آپ ابھی اچھا اور نیک سفر کر کے آئے ہیں، ابھی آئے ہیں، آپ کو میرے لیے دعا کرنی چاہیے، فاستغفر لی، آپ میرے لیے مغفرت کی دعا کر دیجئے۔ اس کے بعد انہوں نے اویس ابن عامر، اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے یہ پوچھا، سمجھ گئے کہ اچھا کچھ تو بات ہے، پوچھا لقیت عمر، آپ کی ملاقات عمر رضی اللہ عنہ سے ہوئی تھی؟ تو انہوں نے کہا قال نعم، ہاں میری ملاقات ہوئی تھی۔ بس سمجھ گیا کہ اچھا ان سے ملاقات ہوئی تھی تو انہوں نے آپ کو یہ بات بتائی ہوگی، اب تو یہ چھوڑنے والے نہیں ہیں، تو ٹھیک ہے، فاستغفر لہ، تو اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے لیے مغفرت کی دعا کر دی۔ اب ظاہر ہے کہ یہ تو دبنے والی بات نہیں تھی، اتنی عظیم شخصیت یہاں موجود ہے جن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بشارت دے چکے ہیں اور جن سے عمر رضی اللہ عنہ دعا کی درخواست کر چکے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر، تو بڑی شخصیت ہے۔ اب لوگوں میں بات پھیلنی شروع ہوئی، انہوں نے چرچا کرنا شروع کر دیا۔ ففطن لہ الناس، لوگ ان پر مطلع ہو گئے۔ اب وہ تو عزت شہرت ان چیزوں سے بھاگتے تھے، کیا لوگ تھے، بڑے لوگ بڑے ہوتے ہیں، عزت شہرت سے بھاگتے تھے، اور اب انسان تلاش کرتا ہے کہیں سے میری عزت شہرت میں اضافہ ہو جائے، کہیں سے میری عزت شہرت میں اضافہ ہو جائے، اور یہ اگر مل بھی گیا تو اس سے بھاگتے تھے۔ کیا کیا انہوں نے؟ فانطلق علی وجہہ، وہاں سے چلے گئے،
وہ علاقہ ہی چھوڑ دیا، کوفہ کا علاقہ ہی چھوڑ دیا، کہیں اور چلے گئے جہاں کوئی جانتا پہچانتا نہ ہو۔ وفي رواية لمسلم أيضا عن أسير بن جابر رضي الله تعالى عنه أن أهل الكوفة وفدوا على عمر رضي الله تعالى عنه وفيهم رجل ممن كان يسخر بأويس۔ دیکھو کچھ لوگ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے، ان آنے والوں میں اس وفد میں ایک شخص تھا جو اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ کا مذاق اڑایا کرتا تھا، چونکہ اویس قرنی معمولی آدمی تھے تو ایسا ہوتا ہے نا، بعض لوگ ان کا مذاق اڑاتے ہیں، تنگ کرتے ہیں ایسے لوگوں کو، تو ایک شخص تھا جو اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ کا مذاق اڑایا کرتا تھا۔ فقال عمر هل ها هنا احد من القرنیین، عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ تمہاری اس جماعت میں قبیلہ قرن کا کوئی آدمی ہے؟ فجاء ذلك الرجل، وہی شخص آیا، وہ شخص آیا جو اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ کا مذاق اڑایا کرتا تھا، وہ بھی اسی قبیلے سے تعلق رکھتا تھا۔ فقال عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد قال ان رجلا یأتیکم من الیمن یقال له اویس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تمہارے پاس یمن سے ایک شخص آئے گا جسے اویس کہا جائے گا، لا يدع بالیمن غیر ام لہ، یمن میں صرف ان کی والدہ ہوں گی اور کسی کو چھوڑ کر، ان کے رشتہ دار اعزا اقربا کوئی نہیں، ان کے بس ان کی ایک والدہ ہیں اور انہی کی خدمت کی وجہ سے وہ کہیں جا نہیں سکتے، تو یمن میں ان کے والدہ کے علاوہ کوئی نہیں ہوگا جسے وہ چھوڑ کر آئے رشتہ داروں میں اعزا اقربا میں۔ قد کان بہ بیاض فدعا اللہ تعالی، ان کو برس کی بیماری تھی، سفید داغ تھے، اللہ تعالیٰ سے دعا کی، فاذهبه، اللہ تعالیٰ نے ان کی وہ بیماری ختم کر دی، الا موضع الدینار او الدرہم، ایک دینار یا درہم جتنی جگہ باقی رہ گئی۔ فمن لقیہ منکم فلیستغفر لکم، جو تم میں سے ان سے ملاقات کرے تو فلیستغفر لکم، چاہیے کہ وہ اس شخص کے لیے مغفرت کی دعا کرے، ان کی دعا قبول ہوگی۔ وفي رواية له عن عمر رضي الله عنه قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن خير التابعين رجل يقال له اویس، تابعین میں بہترین شخص وہ ہوگا جسے اویس کہا جائے گا، وله والدۃ، ان کی والدہ ہوں گی، وکان بہ، ان کی والدہ ہیں، وکان بہ بیاض، ان کو برس کی بیماری تھی، فمروه فلیستغفر لکم، یہ علامات ہیں، جب اس سے ملو تو اس کو کہنا وہ تمہارے لیے مغفرت کی دعا کر لے۔ آگے الفاظ جو ہم نے پڑھ لیے اس کی تشریح ہے، دو اور حدیثیں ہیں، پڑھ لیتے ہیں تاکہ یہ عنوان مکمل ہو جائے۔ حدیث نمبر 14، وعن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال استأذنت النبي صلی اللہ علیہ وسلم في العمرة فأذن لي وقال لا تنسانا يا أخي من دعائك، فقال كلمة ما يسرني أن لي بها الدنيا، وفي رواية قال أشركنا يا أخي في دعائك۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عمرہ کے لیے جانے کی اجازت مانگی۔ یہ یاد رکھنے کی بات ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، خاص طور پہ یہ حضرات شیخین وغیرہ، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر کہیں دور نہیں جایا کرتے تھے عموماً، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مستقلاً مدینہ منورہ سے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مستقلاً مدینہ منورہ سے عمرہ کرنے کے لیے مکہ مکرمہ جائیں، ایسا تو کہیں نہیں ملتا۔ یہ بات ذہن میں رہے کہ اس لیے کہ وہ جانتے تھے عمرہ کی جو بھی فضیلت ہے اپنی جگہ ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ٹھہرنے کی جو برکت ہے اس سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں۔ عمرہ تو بعد میں زندگی میں ہو سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صحبت ہے اس سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے، تو اس لیے مدینہ منورہ میں رہتے ہوئے عام ایام میں عمر رضی اللہ عنہ مکہ مکرمہ عمرہ کے لیے گئے ہوں، ایسا تو کہیں ملتا نہیں ہے۔ ہاں کسی سفر سے واپسی میں ہو سکتا ہے کہ مکہ مکرمہ قریب پڑتا ہو، عمر رضی اللہ عنہ نے اجازت لی ہو کہ میں جا کر عمرہ کر کے آ جاؤں، اور اس کے بھی پیچھے واقعہ ہے کہ کیوں ایسا ہوا تھا۔ بہرحال عام حالات کی یہ بات نہیں ہے، یہ تو ایک ضمناً میں نے بتا دیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی عادت یہ تھی کہ کوئی کام کرنا ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت لے لیا کرتے تھے، اور یہی ادب ہے، اجازت کے ساتھ انسان کام کرتا ہے، بڑوں کی اجازت سے کرتا ہے تو اس میں برکت ہوتی ہے۔ ایک ہوتا ہے کہ بتا دینا ہاں میں یہ کرنے والا ہوں، اس طریقے سے کہ سامنے والا منع کرے تو بھی مشکل ہے تو ہاں ہی کہنا پڑے گا، وہ ایک الگ بات ہے۔
ایک ہوتا ہے کہ نہیں پوری ان کی رائے پر پورا ان کی رائے پر چھوڑ دیا، ہاں کہیں نہ کہیں ہم ہر چیز کے لیے تیار ہیں، پھر ٹھیک ہے۔ تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عمرہ کی اجازت مانگی، آپ نے اجازت دے دی۔ جب اجازت دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ میں کیا فرمایا؟ لا تنسانا یا اخی من دعائک۔ عمر رضی اللہ عنہ عمر میں بھی چھوٹے، درجے میں کم، ہر لحاظ سے وہ پیغمبر، وہ سید المرسلین، یہ امتی، ہر لحاظ سے کم، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ چونکہ تم ایک مبارک جگہ جا رہے ہو جہاں دعا قبول ہوتی ہے، تو اس لیے ہمیں اپنی دعاؤں میں بھولنا نہیں۔ اور انداز کیا اختیار فرمایا؟ لا تنسانا یا اخیہ، اخیہ چھوٹے بھائی کو کہتے ہیں۔ یہ اتنا اچھا جملہ عمر رضی اللہ عنہ کو لگا، یہ کلمہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے چھوٹا بھائی کہہ رہے ہیں، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھائی ہوں۔ اتنی بڑی بات ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ فرمایا تو فقال کلمۃ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی بات فرمائی، ما یسرنی ان لی بها الدنیا، اس کے بدلے میں مجھے پوری دنیا مل جائے تو مجھے خوشی نہیں ہوگی جتنا اس کلمے پر مجھے خوشی ہوئی۔ اور ایک روایت میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا، اشرکنا یا اخی فی دعائک، ہمارے بھائی، چھوٹے بھائی، ہمیں بھی دعا میں شریک کرنا، ہمیں بھی دعا میں یاد رکھنا۔ اس سے پتہ چلا کہ کوئی ایسی جگہ جا رہا ہو تو اس سے دعا کی درخواست کرنا یہ سنت ہے۔ یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو مستجاب الدعوات، وہ عمر رضی اللہ عنہ سے کہہ رہے ہیں آپ وہاں جا رہے ہیں تو ہمارے لیے دعا کرنا۔ امت کو سکھایا، نہ دیکھو کون بڑا کون چھوٹا، بڑے بھی چھوٹوں کو دعا کے لیے کہیں، کس کی دعا کب قبول ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے۔ آگے چلتے ہیں، حدیث نمبر 15، وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يزور قباء راكبا وماشيا فيصلي فيه ركعتين، متفق عليه۔ وفي رواية كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي مسجد قباء كل سبت راكبا وماشيا، وكان ابن عمر رضي الله عنهما يفعله۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قباء تشریف لے جایا کرتے تھے، کبھی سوار ہو کر کبھی پیدل، دونوں سنت، کبھی سوار ہو کر تشریف لے جاتے کبھی پیدل، وہاں جا کر 2 رکعتیں پڑھا کرتے تھے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد قباء تشریف لے جاتے تھے ہر ہفتے کے دن، جمعہ تو مسجد نبوی میں تھا۔ مساجد میں چوتھے نمبر پر جو مسجد آتی ہے وہ مسجد قباء ہے، مسجد حرام، مسجد نبوی، مسجد اقصی، اور چوتھے نمبر پر مسجد رابع المساجد، چوتھے نمبر پر جو مسجد ہے فضیلت کے اعتبار سے، درجے کے اعتبار سے، مسجد قباء ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہفتے کے روز مسجد قباء تشریف لے جایا کرتے تھے، کبھی سوار ہو کر کبھی پیدل۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی اس طرح کیا کرتے تھے، اس سنت پر عمل فرمایا کرتے تھے۔ جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم مدینہ منورہ میں تھے، انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہم مکہ مکرمہ میں عمرہ کر لیا کرتے تھے، یہاں پر وہ محرومی ہو گئی کہ وہ عمرے والی بات ختم ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو یہاں پر بھی تمہارے لیے عمرہ کا راستہ کھل گیا۔ وہ کیا کہ من تطہر فی بیتہ، اپنے گھر میں کوئی وضو کرے اور وضو کر کے اچھی طرح وضو کر کے وہ مسجد قباء جائے، وہاں جا کر 2 رکعتیں پڑھ لے تو اس کو عمرے کی فضیلت مل جائے گی۔ عمرہ کی فضیلت آسان، مدینہ منورہ میں آسانی سے انسان روزانہ ایک عمرہ کر سکتا ہے، کوئی مشکل کام نہیں۔ اب تو نیا راستہ بنا ہے پیدل، پہلے تو گاڑیوں میں جانا ہوتا تھا اور پیدل جانا آسان نہیں تھا، اب تو پیدل کا راستہ باقاعدہ انہوں نے بنا دیا ہے تو آسانی ہو گئی، سیدھا راستہ ہے، پیدل انسان چلتا رہے اور آدھے پونے گھنٹے میں انسان وہاں پہنچ جاتا ہے۔ راستہ بھی بہترین ہے، درمیان میں انسان بیٹھ بھی جائے تو بیٹھنے کی بھی سہولت ہے، پانی پینے کی سہولت ہے، انسان چلتا رہے، اطمینان سے جا کر 2 رکعت پڑھ لے، اس سنت پر، پیدل جانے کی سنت پر بھی انسان عمل کر سکتا ہے، بڑی سہولت ہو گئی ہے۔ بہرحال اس روایت کو اس باب میں لا کر یہ بتایا کہ ایسی جگہیں جہاں کی کوئی فضیلت ہے، یا ایسے افراد، پیچھے افراد کی بات تھی، یہاں جگہ کی ہے، ایسے افراد کی بھی ملاقات کے لیے جانا چاہیے، ایسی جگہوں کی بھی زیارت کے لیے جانا چاہیے جس کی کوئی فضیلت ہے۔ اسی وجہ سے مکہ مکرمہ کوئی جاتا ہے، مدینہ منورہ جاتا ہے تو جو خاص جگہیں ہیں وہاں کی زیارتیں کی جاتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا تشریف لے گئے تھے، لوگ جاتے ہیں،
لیکن تفریح کے لیے انسان نہ جائے، وہ جگہ بابرکت ہے اس لیے وہاں جائے، وہاں جا کر دعا کر لے، 2 رکعت پڑھ لے۔ جن جگہوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبت ہے، ان جگہوں پر اسی لیے انسان جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک نسبت ہے، ایک تعلق ہے، تو ان جگہوں پر جانا، خاص طور پر وہ جگہ جن کی فضیلت منقول ہے، جیسے مسجد قباء ہے، احد، شہدائے احد کے پاس جانا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، تو ایسی جگہوں پر تو خاص طور پر اہتمام سے جانا چاہیے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔